لوگوں کو پتہ ہے حضرت عیسیٰ تو ایک خوبصورت انسان ہے، تو دجال تو بدصورت اور کانا، تو کیسے حضرت عیسیٰ کیسے کلیم کر دے گا اپنے آپ کو؟ کیونکہ عیسیٰ کو خوبصورت یا بدصورت ہونا ایک سیکنڈری معاملہ ہے، حضرت عیسیٰ کے معجزے ہونا پرائمری معاملہ ہے، بس یہ یاد رکھیے۔ اور یہ جو بندہ آسمان سے پانی اور آگ کے دریا لے کے پھرتا ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے شکل ٹھیک بھی کر لے گا تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، تو بہرحال وہ معجزوں کے بنا پہ آئے گا۔ صحیح۔ ابھی وہ جو انہوں نے مسایہ کی سیریز بنائی انہوں نے کون سا کوئی گورا چٹا بندہ نکال دیا، اور ویسے بھی اس کو ریکگنائز تو بڑے کم لوگ کریں گے نا، اس کو دجال تو بڑے کم لوگ کو نظر آئے گا کہ دجال ہے۔ نہیں اگر میں دجال ہوں نا اور مجھے کسی چھوٹے سے IQ کے بندے کو پتا ہو کہ یار لوگوں کے سامنے اب اپنی آنکھ بھی ضائع کرنی ہے تو کسی ایک ایسے ڈرامائی تشکیل دے دوں گا کہ کسی جان بچاتے ہوئے میں نے آنکھ ضائع کرا دی تو لوگ میری آنکھ کے اوپر نا اپنی اپنی آنکھیں پھوڑیں گے، ایسے بھی تو ہوتا ہے ہیرو کے جگہ کرتے ہیں، تو سمجھ رہا ہوں۔ یہ تو ایک مسلمان کو ہی پتا ہوگا کہ اچھا دجالی دور میں آئے، میرا تو اپنا جو ویو ہے نا، مطلب کہ ہم دجالی دور میں پیک کا جو دجالی دور ہے میرے خیال میں، جتنا میں نے ریسرچ کیا جو بھی کیا اس میں تو ہے، تو اس میں ہمارا لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے۔ اب میں ایٹیٹیوڈس کی بات نہیں کر رہا، لائف سٹائل ایک عام بندے کا کیا لائف سٹائل ہو کہ وہ اس فتنے سے بچ سکتا ہے۔ سورہ کہف تو پڑے گا، وہ میں نے مان لیا۔ اسکرینز جتنے بھی ہیں اس سے دور لائف سٹائل یہ ہے بچوں کو بالکل ڈپرائی محروم کر دیں۔ یہ تو پاسبل ہی نہیں، یہ تو فیزیبل بھی نہیں ہے، ریئلسٹک بھی نہیں ہے۔ 90% آف دا ورلڈ ڈز ناٹ نو اسکرینز، یہ ہم شہروں میں رہ کے سمجھتے ہیں کہ دنیا ایسی نہیں، تو اب تو ہر جگہ پہنچ چکا ہے۔ افریقہ میں جو غریب ہے وہ موبائل فون یوز کر رہے ہیں، انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں۔ نہیں میں موبائل فون کی بات بہت دور کی بات کر رہے ہیں، موبائل تو بہت کم لوگوں کے پاس۔ اچھا آپ سمجھیں اسمارٹ اسکرین والے موبائل ہیں دنیا میں خالی، ابھی بھی میرے ڈرائیور کے پاس ابھی بھی اسمارٹ اسکرین نہیں آئی تھی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی بھی اسکرین سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اسکرین جتنی بھی ہیں بس جتنی کوشش کریں، لیپ ٹاپ اور یہ سارے ٹی وی، لیپ ٹاپ چلیں 1% آف دا ورلڈ یوزز اٹ۔ گاؤں میں کہاں کسانوں کے پاس کون سا لیپ ٹاپ اسکرین مشین، ان کے پاس سگنل کہاں سے آج بیچاری بڑی بات ہے۔ چلے جو ہمارے شہری لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ اسکرین سے دور رکھیں بچوں کو، اپنے آپ کو جتنا کم کر سکتے ہیں کریں۔ جی بالکل، اپنے آپ کو ٹیکنالوجی سے دور کرنے کی کوشش کریں، صرف غلام کے طور پہ ٹیکنالوجی کو استعمال کریں، ٹیکنالوجی کے غلام نہ ہو جائیں۔ جب آپ نے باہر جانا ہو تو جب تک ٹائم پہ پہنچنا علت نہیں ہے تب تک پیدل ہی جائیں، گاڑیوں کا بھی استعمال کم کریں۔ ٹھیک ہے، جتنا بھی آپ اپنے آپ کو آرگینک کر سکتے ہیں آرگینک، اور جتنے مشکل کام ہے نا جو کہ بہت مشکل، کتاب پڑھنا، صبح اٹھنا، راتوں اٹھنا، اپنے کپڑے خود دھونا، استری کرنا، یہ سب چھوٹے چھوٹے سارے کام جتنی بھی سنت ہے وہ سب دجال کے دور کو بچانے کے لیے کافی ہے۔ تو 200-300 سنتیں بنتی ہیں ایک دن کی۔ صحیح، تو یہ تبلیغ جماعت کے میرے دوست ہیں، انہوں نے مجھے نا لکھ کے ایک دفعہ بتایا کہ آپ پوری کر کے دیتے، تو 230 سم سنت ایک دن کی ہیں، عام سے دن کی، جمعے کی بھی نہیں، جمعے کی نہیں۔ جی تو آرگینک لائف کی تو پیک اللہ کے نبی علیہ السلام نے کر کے دکھائی نا، تو جتنا زیادہ آپ کر سکتے ہیں اتنی زیادہ آپ کی بچت ہے۔ ڈائٹ بھی آتی ہے پھر آرگینک لائف سٹائل میں، تو ڈائٹ کا بہت رول ہے۔ حلال کھانا جو ہے نا، حلال کھانا، حلال کے علاوہ طیباً جو ہے نا کھانا، جو بھی ڈبوں کی خوراک اور فاسٹ فوڈ وغیرہ، وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا میں سمجھ گیا۔ نہیں آپ جانور خود پکڑے خود ذبح کیا کریں، سنت ہے۔ جو ریگولر کھانے ہمارے سبزیاں ترکاری وہ ہے ہماری سنت، تو کیا ہم نے پلاسٹک فوڈس کی طرف چلتے ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ تو بہرحال میرا نہیں خیال دجال میکڈونلڈس کے تھرو آئے گا، مگر نہیں مطلب یہ ڈائٹ میٹر تو کرتی ہے نا۔ جی یہ آپ کو جس لیول پہ عادی کر رہی ہے نا اس طرح کے لائف سٹائل کا، اس کے بعد آپ کی محنت کرنے کی جو بیسک سکت ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو گاربیج ان گاربیج آؤٹ۔ میں ایک سیشن آپ انشاءاللہ کرنا ہے، بیکاز آپ کا بیہیویئرل جو ایک انالیسز ہے اور بیہیویئرل سائیکالوجسٹ بھی آپ ہیں، کہ دی آرٹ آف ڈیلنگ ود ٹیمپٹیشنز، لوگ بے بس ہوئے ہیں، ان سے نہیں اپنی ٹیمپٹیشنز کنٹرول ہو رہی ہے۔ تو ایک لمبا سیشن اس میں ہونا چاہیے، ابھی تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن اس پہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ لوگ ڈیزائرز کے غلام ہو چکے ہیں، وہ چھوڑنا بھی چاہتے ہیں، جس میں پورن آتا ہے، السٹ ریلیشن شپس آتے ہیں، افیئرز آتے ہیں۔ یوتھ تو ہماری اس وقت جو کر رہی ہے اللہ معاف کرے، ویڈیوز پہ پکچرز ایکسچینج ہو رہی ہیں، وہ تو خیر اللہ ہی بچائے، وہ تو میں مینشن بھی نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس پہ ضرور ایک سیشن انشاءاللہ مسٹ ہونا چاہیے، ڈیٹیل دی آرٹ آف ڈیلنگ ود ٹیمپٹیشنز، کہ کرے کیا، ایک بندہ بے بس ہو چکا ہے، اسے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیسے اس چیز سے
ڈیل کرو. ضرور. وہ ایک مگر یہ پلیٹ فارم وہی ہے دجال نے نا, بالکل دجال نے زبردستی کسی کو نہیں اس کرنا. نے تو بے بس کر دینا نا, ہیومینٹی کو بے بس کر دینا. ہی ول بیکم دا ہیرو آف دا ورلڈ. ٹیمپٹیشن جو دیتا ہے نا سب سے زیادہ فلفل کرتا ہے جی, وہ ہے ہیرو. بالکل. وہ کسی کو تلوار کی نوک پہ نہیں کہہ رہا ہوگا وہ مان, یہ تو وہ تو سجدہ آٹومیٹکلی کر دیں گے نا لوگ. ظاہر ہے جب اس کے پاس گلیمر کی پیک ہوگی, کیرزما کی پیک ہوگی, ریسورسز ہوں گی, سب کچھ. تو بہرحال میں یہ پوائنٹ آپ کا سمجھاؤں کہ جتنا ہم اسکرین سے دور رہ سکتے ہیں اور جتنا ہم یہ جو اس وقت لائف سٹائل تھوپا جا رہا ہے ہم پہ, اس کو جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں کریں تو دجالی فتنے سے ہم بچ سکتے ہیں. اور اسلامک لائف سٹائل, اسلامک ڈائٹ, جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں ان کو جتنا اڈاپٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی ویل بی آن دا سیونگ اینڈ انشاءاللہ. دیکھیں میں ایک جاتے رہتے ایک اور بات بھی کر دوں. دجال کے نا جو پیروکار ہیں وہ علماء کرام ہیں. اس کا مطلب صاف صاف ظاہر ہے کیونکہ وہ قرآن میں تو نہیں کچھ کرے گا لیکن وہ معجزے ایسے دکھائے گا. واللہ عالم اور کیا مسائل ہو سکتے ہیں مگر علماء کرام, لیکن علماء کرام کو ہم ذرا اسپیسیفائی کر دینا کیونکہ یہ میسج یہ جا رہا ہے کہ سارے علماء کرام. نہیں میں اس طرف نہیں جا رہا, میں ایک اور اینگل دے رہا ہوں. اب اگر علماء کرام کسی ایک چیز کے پیچھے جا رہے ہیں بندے کو مانتے ہیں تو ظاہر ہے اس کو پہلے انہوں نے دینی لیول کے اوپر کوالیفائی کیا ہے. علماء کرام کی کثرت ہے حدیث میں, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ زامبی ہو گئے ہیں, وہ ٹیکا لگایا ہم کو. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے ایک انٹلیکچوئل لیول کے اوپر اس کو کوالیفائی کیا. عام ہی بیچارہ کوالیفائی نہیں ہو سکا تو وہ حالانکہ مسلمان آدمی ہے, وہ سارا کچھ اپنی طرف سے کچھ نیکی سے کر رہے ہیں. تو دجال نے آگے ٹریڈیشنلسٹ کو ٹریڈیشن کے اندر رہ کے معجزے دکھانے, ہر ایک کو اس نے ڈیسیو اس کے مطابق کرنا ہے. کریکٹ. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے بچوں کو دجال سے بچانا ہے نا تو دجال کی ان معجزوں کے پیچھے جو سائنس ہے نا وہ سکھانی پڑے گی. ورنہ یہ جو عام بندہ ہے نا جو صرف تلاوتی مسلمان ہے وہ معجزے دیکھ کے پاگل ہو جائے گا. جب تک کسی بچے کو یہ نہ بتایا جائے کہ ذوالقرنین نے بھی یہ پورٹل کھولی تھی, وہ کوئی نبی نہیں تھا, تو اس کی نبوت کے اوپر تو آپ نے ضرب لگا دی. ٹھیک ہے, اللہ نے کسی غیر نبی سے پورٹل کھلوائی نا, یہ بہت بڑا معجزہ ہے. یہ قرآن پاک ہے کہ ذوالقرنین کو کلیئرلی بتایا کہ نبی نہیں ہے. پھر خدا ہونے کے لیے کوئی معجزے کی ضرورت ہے نہیں, سوری کوئی ایسی ضرورت نہیں. معجزہ کہتے ہیں اس کو جو نا خدا کر کے دکھائے. صحیح, ٹھیک ہے. تو وہ اس کے لیے سائنس ہونا بہت ضروری ہے. فار ایگزامپل میں اگر آج ماچس کی تیلی سے آگ لگاؤں تو 1000 سال پہلے معجزہ ہے. اب مجھے فاسفورس کا پتہ ہے, سمجھ گیا ہوں. تو بالکل اس طریقے سے ہمیں نا پریپریشن ایک کرنی چاہیے کہ بھیا یہی سائنسز ہے, اس کے تھرو یہ سارا کچھ چل رہا ہے. میں آپ کا پوائنٹ بالکل سمجھ گیا. آئی ہوپ کہ ویورز کو بھی سمجھ آ گیا. بچوں کو اس لیول پہ پریپیئر کریں کہ دجال کے منہ پہ ہنسیں وہ. یہ تو بہت زبردست آپ نے ویژن دیا ہے. تو بس ابھی ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے, ہم سیشن کو وائنڈ اپ بھی کرتے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں چاہوں گا یہ ٹیمپٹیشنز کے اوپر, یہ ہمارا نیکسٹ ہوگا انشاءاللہ, اس میں ہم بات کریں. سو ٹو کنکلوڈ, جیسا کہ آج کل ایک وبا جو پھیلی کرونا وائرس اور ایک پینک مچ ہوا ہے, سو پلیز ڈو ناٹ پینک, ٹیک کیئر آف یور سیلز. ہر چیز اللہ کے اذن سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مثالیں ملتی ہیں کہ انہوں نے توکل, سب سے پہلے انہوں نے تلقین توکل کی ہے, اور پھر انہوں نے ظاہر ہے کہ میڈیسن کی بھی تلقین کی ہے, علاج کی بھی تلقین کی ہے, پریکاشنز کی تو تلقین ہے ہی. ڈائی اور کیمل اینڈ دین ہیو فیتھ ان اللہ. آپ اپنی پریکاشنز بھی رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے بہت استغفار کریں. مسلمان کا پرسپیکٹیو اور ہے, ہم نے وہی سے پرسپیکٹیو لینا, ہم نے چائنیز سے پرسپیکٹیو نہیں لینا کہ چائنیز پہ بھی تو کرونا وائرس آیا تھا تو انہوں نے دیکھو اس کا مقابلہ کر لیا, انہوں نے تو کوئی استغفار نہیں کیا, اب ان سے کرونا وائرس چلا گیا. وہ چائنیز ہیں, وہ مسلمان نہیں ہیں. ہم نے ان سے پرسپیکٹیو نہیں لینا, ہم نے پرسپیکٹیو قرآن سے لینا. قرآن کا یہ پرسپیکٹیو ہے کہ جب تم پہ مصیبتیں آئیں, جب تم پہ کوئی ایسی چیز آ جائے جو آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو استغفار کرو, اپنے رب سے توبہ کرو, اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے رہو اور اپنے آپ کو بہتر کرو. جو بھی کمیاں کوتاہیاں ہیں اس کو انالائز کرو بیٹھ کے اور کچھ کرو, ہیومینٹی کے لیے کچھ کرو. ہمارا تو یہ پرسپیکٹیو اور یہی میں آپ سب کو میسج دینا چاہوں گا. اور باقی جو ہم نے ڈسکشن کی امت کے ڈاؤن فال کی, اس میں دین اگین میں کلیئر کر دوں کہ جو بھی بات کی ساحر ندیم بھائی نے, ہر دہریے کا سوال ہر عالم سے ہوگا. بالکل یہ بات اصل میں ہے, تو اس میں کوئی ہٹ کرنے والی بات نہیں, بس ان کی ایک شکایت ہے.